اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں۔ وقالت کہا طائفۃ ایک جماعت نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کہ آمنوا ایمان لے کر آؤ بالذی انزل علی الذین آمنوا اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پر، وجہ النہاری دن کے آغاز میں، وکفروا آخرہ اور اس کے انکار کرو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ قرآن پر مسلمانوں کے ایمان کو اسلام کو قبول کرو دن کے اول حصے میں اور دن کے آخری حصے میں اس سے مرتد ہو جاؤ۔ اس سے ان کا ارادہ کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑے، جیسے کل کے لیکچر میں نے بتایا نا کہ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عالمی دین تھے، یہ لوگ تو پڑھے لکھے تھے، مطلب اہل کتاب کی بڑی علم کی جو تھی نا وہ ٹھاٹھ بنی ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لانے کے مرتد ہوں گے نا تو وہ کہیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے کچھ اس دین کے اندر اس مذہب کے اندر کچھ غلط دیکھا تو یہ واپس پلٹ گئے، کیونکہ علم والوں کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا۔ انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کے بارے میں متنبع کر دیا، خبردار کر دیا۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ نہ تم مانو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ کہہ دو کہ بے شک ہدایت خود اللہ کی ہدایت ہے، أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مِثْلَ مَا أُوتِیتُم جیسے تم دیے گئے ہوں، أَوْ يُحَاجُّوكُم یا پھر وہ حجت کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے۔ قل ان الفضل بید اللہ کہہ دو کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یؤتیہ من یشاء اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ تو بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کے بارے میں خبردار کر دیا۔ وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یشاء اللہ خاص کرتا اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے کہ من إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ اگر اس کے سامنے امانت کے طور پر ایک خزانہ بھی رکھا جائے نا، یؤدیہ الیک وہ تیری طرف واپس پلٹا دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِینار ان میں سے کچھ ایسے کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس رکھا گیا، لا یؤدیہ الیک وہ آپ کی طرف نہیں لٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک اس پر قائم رہا۔ ذالک بأنہم یہ اس وجہ سے کہ وہ قالوا انہوں نے کہا، لیس علینا فی الأمیین سبیل ہمارے لیے ان ان پڑھوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت پر تنبیہ کرتا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ ان میں بعض تو ایماندار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ خزانے کا خزانہ ہی ان کی امانت میں ہو تو جوں کا تو حوالے کر دیں گے، پھر چھوٹی موٹی چیز تو وہ بددیانتی کیسے کریں گے، اور بعض ایسے بددیانت ہے کہ ایک دینار بھی واپس نہ دیں گے۔ ہاں اگر ان کے سر پر کھڑے ہو تم تقاضا برابر جاری رکھو اور حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے، ورنہ وہ ہضم بھی کر جائیں گے۔ جب ایک دینار تو مشہور ہی ہے، ابن ابی حاتم میں حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی، مطلب یہ کہ حق کے ساتھ ہے لو تو دین، نہ حق لو تو نار یعنی آتش دوزخ۔ اس موقع پر اس حدیث کا بیان کرنا بھی ضروری ہے جو صحیح البخاری میں ہے، کئی جگہ اور بھی ہے کہ کتاب الکفالہ میں ہے کہ بہت کتاب الکفالہ میں جو ہے نا یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا کہ گواہ لاؤ، کہا اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، اس نے کہا ضمانت بھی اللہ ہی دے، ضامن بھی اللہ تعالیٰ کو ہونا تھا۔ اس پر وہ راضی ہو گیا۔ وقت کی ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی، وہ اپنے دریائی سفر میں نکل گیا۔ جب کام کاج سے نپٹ گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کر دے، لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار رکھ دی اور ایک خط بھی اس کے نام لکھ دیا۔
پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ اے اللہ، تو بخوبی جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تیری شہادت پر، تیری ضمانت پر، اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے۔ اب میں نے کشتی ڈھونڈی لیکن مجھے نہیں ملی، تو اس کا حق مدت کے اندر ہی اندر دے دوں میرا ارادہ ہے، لیکن نہ ملی، بس اب عاجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں، تو اسے اس تک پہنچا دے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا، چلا آیا اور لکڑی پانی میں ڈوب گئی۔ یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو میں جاؤں، تو اس کا حق ادا کر کے آؤں۔ ادھر قرض خواہ شخص جو تھا وہ دریا کے کنارے مقروض کی کشتی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سے رقم لے کر آ رہا ہے۔ جب دیکھا کوئی کشتی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کو جو کنارے پر پڑی تھی یہ سمجھ کر اٹھا لی کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکالا۔ کچھ دنوں بعد قرض دینے والا شخص آیا اور کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے ہر چند کوشش کی، میں نے بڑی کوشش کی سواری مل جائے لیکن نہ ملی، تو آپ کے پاس میں آنا چاہتا تھا اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں، لیکن کوئی سواری نہ ملی تو اس لیے دیر لگ گئی۔ اس نے کہا تو نے جو رقم بھیج دی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے، تو اب اپنی یہ رقم واپس لے جاؤ، راضی خوشی جو ہے نا لوٹ جا۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں تعلیق کے ساتھ بھی ہے، لیکن جزم کے بغیر، جزم کے صیغے کے ساتھ اور بعض جگہ اسناد کے حوالے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے، حقدار کے حق کو ادا نہ کرنے پر آمادہ کرنے والا سبب ان کا یہ غلط خیال ہے کہ ان بددینوں، ان ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم پر یہ مال حلال ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر الزام ہے۔ اس کا علم خود انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بے وقوف خود اپنی من مانی اور دل پسندی باتیں گھڑ کے شریعت کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذمی یا کفار کی مرغی، بکری وغیرہ کبھی غزوے کی حالت میں ہمیں مل جاتی تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے، امتیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں، وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کتنی خیانتیں ہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیانت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی فروٹ آیا ہے تو ایک بچہ کیا کرتا ہے، وہ زیادہ کھا جاتا ہے، بھئی میرے گھر کا ہے۔ نہیں، بہن بھائیوں کے اندر بھی ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں، بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ وہ کسی کا حق نہ کھائیں، تو یہ انہیں سمجھائیں۔ تو یہ آج وہ چھوٹے ہیں تو سمجھائیں گے، کل کو بڑے ہو کے ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی، خود انہیں عادت ہوگی کہ وہ بہن بھائیوں کا حق نہ کھائیں گے۔ چھوٹے بچوں کو سمجھائیں کہ آپ کا اتنا حصہ ہے، آپ اتنا ہی کھائیں، دوسرے بہن بھائیوں کا اتنا حصہ ہے۔ تو بیٹیاں بیٹوں ان کے درمیان میں جو بھی چیز تقسیم کر رہے ہیں برابر کی تقسیم کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تحفہ جو ہوتا ہے جو ماں باپ دیتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا کہ بیٹی کو آدھا حصہ دیا بیٹی کو زیادہ دیا جائے، نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک فور ایگزامپل سردی ہے، سردی میں انڈے ابائل کیے ہیں، آپ ایسے کریں کہ دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے تو کیا کرو، بیٹے کو پورا دے دو اور بیٹیوں کو آدھا آدھا دے دو، نہیں، بیٹیوں کو بھی اتنا دو اور بیٹے کو بھی اتنا دو، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج آپ اس طرح چھوٹے بچوں کے ساتھ کریں گے تو کل کو ان کی عادت بن چکی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ان کی عادت بن چکی ہوگی، وہ اپنی بہنوں کا حق کبھی نہیں کھائیں گے۔ آگے اللہ فرما رہی ہیں
بلا من اوفا بعہدہ، بلکہ جو پورا کرے گا اپنا عہد، واتقی تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تو متقین کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے وعدوں کو خریدتے ہیں، وایمانہم، اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، نہ ہی ان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا، ولا یزکیہم، ناپاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو اہل کتاب اللہ کے عہد کا پاس نہیں کرتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے ہیں، نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان بدکاریوں سے وہ اس ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کوئی پیار محبت کی بات نہ کرے گا، اور ان پر اللہ اپنی رحمت بھی، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہ ڈالے گا، اور انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا، اور وہاں وہ دردناک سزائیں انہیں بھگتنی پڑیں گی۔ اس آیت کے متعلق بہت سی حدیثیں بھی ہیں، جن میں سے کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے یہ سن کر کہا یہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ؟ تو یہ تو بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا کہ ٹخنوں، پہلے نمبر پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا آدمی، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا آدمی، اور اسی طرح بیچنے والا آدمی ہو گیا، 2 ہو گئے، تو تیسرے نمبر پر دے کر، کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانے والا آدمی۔ مسلم، صحیح المسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر سے، کہ ابو الحمص فرماتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ملا، ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، تو فرمایا سنو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ تو بول نہیں سکتا، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہو تو وہ حدیث کیا ہے جو یعنی سوال کیا، جواب دیا کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ عز و جل اللہ ذو الکرم جو ہے دوست رکھتا ہے، اور 3 قسم کے لوگوں کو دشمن تو فرمانے لگے، 3 لوگوں کو دوست رکھتے، 3 لوگوں کو دشمن، تو فرمانے لگے ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہے۔ میں نے پوچھا کس کس کو دوست رکھتا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو مردانگی سے دشمنان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑا ہو جائے، 1 نمبر یہ، یا تو اپنا سینہ چھلنی کروا لے یا پھر فتح کر کے لوٹے۔ دوسرے نمبر پر کہ وہ شخص جو کسی قافلے کے ساتھ سفر میں ہے، بہت رات گئے تک قافلہ چلتا رہا، جب تھک کر چور ہو گئے اور پڑاؤ ڈالا تو سب سو گئے، اور یہ جاگتا رہا اور نماز میں مشغول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا۔ تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے ایذا پہنچاتا ہو اور وہ اس پر صبر و ضبط کر کے یہاں تک کہ موت یا سفر ان دونوں میں جدائی کرے۔ میں نے کہا اور وہ 3 کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہے؟ فرمایا بہت قسمیں کھانے والا تاجر، اور تکبر کرنے والا فقیر، اور بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا ہو تو وہ جتلانے لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، بے شک ان میں سے گروہ ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، وہ موڑتے اپنی زبانوں کو بالکتاب میں،
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم اسے شمار کر سکو، اسے سمجھ سکو کہ یہ کتاب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وہ کتاب سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ یہاں بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یہ بھی کرتا ہے کہ عبارت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب بدل دیتا ہے، اصل مطلب صحیح معنی خبط کر دیتا ہے، اور جاہلوں کو اس چکر میں دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے، پھر یہ خود اپنی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہہ کر جاہلوں کے اس خیال کو اور مضبوط کر دیتا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے۔ زبان موڑنے سے مطلب یہاں تحریف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح البخاری شریف میں مروی ہے کہ یہ لوگ تحریف اور ازالہ کر دیتے تھے، مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو کسی اللہ کی کتاب کا لفظ بدل دے، مگر یہ لوگ تحریف اور بیجا تعویل کرتے تھے۔ وہب بن منبہ فرماتے کہ تورات انجیل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک حرف بھی ان میں سے اللہ نے نہیں بدلا، لیکن یہ لوگ تحریف و تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اور جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی اصل کتابیں تو محفوظ ہیں، وہ بدلی نہیں ہیں۔ حضرت وہب کے اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے تو ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ محرف ہے اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں۔ پھر جو عربی زبان میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں، کہیں مضمون کو کم کر دیا گیا، کہیں بڑھا دیا گیا، صاف صاف غلطیاں موجود ہیں، بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا زیبا نہیں، وہ تو تفسیر اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ یہ ترجمہ ہے اس کا، بلکہ یہ تفسیر بھی بے اعتبار ہے۔ پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں اکثر بلکہ کل کے کل ہی دراصل محض الٹی سمجھ والے ہیں۔ اگر حضرت وہب کے فرمان کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو در حقیقت اللہ کی کتاب ہے، پس وہ بے شک محفوظ و سالم ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی ممکن نہیں۔ ماں کانا لی، اچھا ہو گیا ہے رکوع، اچھا نہیں ابھی نہیں ہوا۔ ما کانا لبشر نہیں ہے کسی انسان کے لیے بات لائے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ دے اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت و نبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر لوگوں سے وہ کہے کہ میرے فرما بردار بن جاؤ، میری عبادت کرو اللہ کے سوا، ولکن کونوا ربانیین وہ یہی کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب جیسے تمہیں کتاب سکھائی گئی ہے، وبما کنتم تدرسون جو کچھ تم پڑھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودیوں اور نصرانیوں کے علماء جمع ہوئے تو آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، تو ابو حکم قرظی کہنے لگا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نصرانی جو ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کی ہم بھی آپ کی عبادت کریں؟ تو نجران کے ایک نصرانی نے بھی جسے آئس کہا جاتا تھا یہی کہا، کیا آپ کی یہی خواہش ہے اور یہی دعوت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ نے معاذ اللہ نہ ہم خود معاذ اللہ نہ کرے، ایسا ہم نہیں چاہتے، ہم خود اللہ وحدہ لا شریک کے سوا دوسرے کی پوجا نہ ہم کریں، نہ ہم کسی کو کہتے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہمیں کسی اور کی عبادت کی تعلیم نہ تو دی گئی ہے نہ ہم کسی کو دیں گے، میری پیغمبری کا مقصد یہ نہیں ہے، مجھے اللہ حاکم الاعلی کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرح بلاؤں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیتیں نازل کی۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ نہیں وہ حکم دے گا تمہیں أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ تاکہ تم پکڑو فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ نبیوں کو، أَرْبَابًا رب، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا، بعد إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جب تم مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کال کریں۔